دوستو، ہم قائد اعظم کو صرف بابائے قوم اور بانی پاکستان کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر آج ہم آپ کے سامنے قائد کا ایک مختلف روپ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ان کی محبت اور شادی کے بارے میں جانیں گے۔ قائد کی شادی کی کہانی اتنی ہی دلچسپ ہے جتنی آج کل کی فلموں میں کسی رومانوی ہیرو کی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ قائد کے اس روپ سے واقف ہوں گے جو کہ آج تک ہم میں سے بہت سے لوگوں سے اوجھل رہا ہے۔ دوستو، قائد اعظم کی پہلی شادی 1892 میں اس وقت ہوئی تھی جب ابھی انہوں نے صرف میٹرک پاس کیا تھا اور وہ 16 سال کے تھے۔ یہ شادی ایمی بائی سے ہوئی تھی جو کہ رشتے میں قائد اعظم کی فرسٹ کزن اور قائد اعظم کی والدہ محترمہ مٹھی بائی جناح کی پسند تھیں۔ ایمی بائی کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی۔ اس شادی کے بعد جلد ہی قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ لندن میں قائد اعظم کے قیام کو ابھی صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ 1893 میں ایمی بائی شدید بیمار ہوئیں اور انتقال کر گئیں۔ اسی سال قائد اعظم کی والدہ محترمہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس صدمے کے اثرات سے نکلنے میں قائد اعظم کو 23 سال لگے اور اس صدمے سے نکالنے والی تھیں 16 سال کی نوجوان دوشیزہ رتن بائی پیٹٹ۔ رتن، جنہیں ان کے والدین پیار سے رتی کہتے تھے، وہ ہندوستان میں ٹیکسٹائل کے بادشاہ اور امیر ترین لوگوں میں شامل سر ڈنشا پیٹٹ کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔ سر ڈنشا پیٹٹ پارسی برادری سے تعلق رکھتے تھے اور قائد اعظم کے قریبی دوست اور موکل تھے۔ وہ قائد اعظم سے صرف 3 سال بڑے تھے۔ 1916 کی گرمیوں میں سر ڈنشا پیٹٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دعوت دی کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے 2 ماہ ان کے ساتھ دارجلنگ میں گزاریں، جو کہ ہندوستان کا انتہائی پرفضا مقام سمجھا جاتا تھا، بلکہ آج بھی ہے۔ قائد اعظم نے یہ دعوت قبول کر لی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دوران 16 سال کی رتی اپنے سے 24 سال بڑے اور اپنے والد کے دوست کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گی۔ رتی بچپن سے ہی مختلف مزاج کی حامل تھیں۔ ان کی پرورش ایک امیر گھرانے میں شاعرانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک ادب پسند انسان تھے اور انہوں نے رتی کے اندر مطالعہ کا شوق ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں رتی نامور انگریز ادیبوں شیلے، کیٹس، براؤننگ اور بے شمار دوسرے شعراء اور ناولز کو پڑھ چکی تھی۔ اس مطالعے نے نوجوان رتی کی ذہن کو وسعت اور پختگی تو دی، مگر ساتھ ہی ان کے مزاج کو رومانوی بنا دیا۔ یہی ماحول اور ساتھ میں دارجلنگ کی وہ خوبصورت فضا تھی جب وہ خوبرو، قداور اور عالی ہمت جناح صاحب سے ملی۔ جناح صاحب اس وقت سیاست اور قانون کے میدانوں میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ رتی کو جناح کی شخصیت، ان کی عادات اور اطوار اور سیاسی فلسفے کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بظاہر سخت گیر اور اپنی انا کے اسیر، وجیح اور سرو قد جناح رتی کو ایک بہت مختلف انسان دکھائی دیے، ایک ایسا انسان جس کی روح نہایت نرم و نازک تھی۔ جناح کی شکل میں رتی کو اپنے خوابوں کا شہزادہ دکھائی دیا اور وہ دل و جان سے ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ دارجلنگ کی فضاؤں میں وہ دونوں گھنٹوں گھڑ سواری کرتے اور ایک دوسرے کے خیالات اور باتوں سے لطف اندوز ہوتے۔ اتنی کم عمری میں رتی کی پختہ سوچ، وسیع مطالعے اور بے پناہ حسن نے جناح صاحب کو بھی اپنا اسیر کر لیا اور بالآخر دارجلنگ کے حسین قدرتی مناظر کے سائے میں دونوں نے عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا، مگر کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی۔ ہندوستان کی مشہور شاعرہ اور سیاسی رہنما سروجنی نائیڈو کی بیٹی پدماجا نائیڈو رتی کی ایک قریبی دوست اور گہری رازدار سہیلی تھیں، مگر رتی نے اپنے دل کی بات ان سے بھی چھپا کر رکھی۔ جناح صاحب 2 ماہ دارجلنگ میں گزار کر واپس تو آ گئے تھے، مگر اپنا دل وہیں رتی کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ بمبئی واپسی کے بعد بھی وہ رتی کو نہ بھول پائے اور ہر وقت یہی سوچ ان کے سر پر سوار رہنے لگی کہ وہ کس طرح رتی کے والد سر ڈنشا سے بات کریں۔ ایک قریبی دوست کی حیثیت سے کیسے کہیں کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر قائد کے اندر کا قانون دان غالب آیا اور وہ سیدھا سر ڈنشا پیٹٹ کے گھر جا پہنچے اور اپنی دوستی اور سر ڈنشا کا ذہنی سکون ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ سر ڈنشا سے ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد جناح صاحب پوچھنے لگے کہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے افراد کے درمیان شادیوں سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ڈنشا، جو کہ اصل صورتحال سے بالکل بے خبر تھے، فوراً بڑے زور و شور سے کہنے لگے کہ ایسی شادیوں سے قومی یکجہتی اور بین المذاہب ہم آہنگی میں خاصا اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے
کہ آخرکار فرقہ وارانہ منافرت کا حل بھی ایسی شادیاں ہی ہوں۔ جناح صاحب کو اس سے بہتر موقع اور جواب نہیں مل سکتا تھا۔ انہوں نے مزید بحث پر وقت ضائع کرنے کے بجائے دو ٹوک الفاظ میں سر ڈنشا سے کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سر ڈنشا کو اندازہ نہیں تھا کہ خود ان کی اپنی رائے اور الفاظ ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ وہ فوراً سخت طیش میں آ گئے اور انہوں نے ایسی کسی بھی لغو اور بیہودہ بات کو سننے تک سے انکار کر دیا جس کے حق میں وہ چند لمحے پہلے تک رائے دے رہے تھے۔ سر ڈنشا پیٹیٹ پارسی تھے اور یہ برادری ان دنوں خاص طور پر دوسرے مذاہب کے ساتھ اپنے رشتے جوڑنے کے سخت خلاف تھی۔ ادھر رتن بائی 17 سال کی ہو چکی تھیں اور انہوں نے اپنے والد کے انکار کے باوجود نہ صرف جناح صاحب سے ملنا جاری رکھا بلکہ اب وہ کھلم کھلا ملنے لگی تھیں۔ رتن بائی پیٹیٹ نے اپنے والدین کو دو ٹوک انداز میں مطلع کر دیا کہ وہ جناح صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ سر ڈنشا اور لیڈی ڈنشا اب تک تو اسے صرف جناح صاحب کا یک طرفہ معاملہ ہی سمجھ رہے تھے، مگر اب انہیں اندازہ ہوا کہ آگ تو دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو رتی کو عمر کا فرق، پھر مذہب کا فرق اور پھر رسم و رواج کی آڑ لے کر سمجھایا کہ وہ باز آ جائیں، مگر رتی کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ عزم کر چکی تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ سر ڈنشا کی ایک بری عادت مقدمے دائر کرنا تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل سے لے کر کاروباری تنازعات تک عدالت میں لے جاتے تھے۔ اپنے گھریلو ملازمین سے لے کر اعلیٰ برطانوی افسروں کو وہ کبھی نہ کبھی عدالت میں لے جا چکے تھے۔ ان کو اور کچھ نہ سوجا تو ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر جناح صاحب کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت جا پہنچے۔ لیکن ہندوستان کے چوٹی کے وکیل کے خلاف عدالت میں جانا ان کی اعلیٰ درجے کی حماقت تھی۔ سر ڈنشا نے دعویٰ کیا کہ جناح صاحب رتی کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان کی نظر رتی کی جائیداد پر ہے، مگر عدالت نے آسانی سے اندازہ لگا لیا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے باوجود عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا کہ 20 فروری 1918 تک جب تک کہ رتی 18 برس کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہاں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب رتی نے قائد اعظم سے دارجلنگ میں محبت کا اظہار کیا تھا تو قائد نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ رتی مسلمان ہو جائیں۔ تب رتی نے جناح صاحب سے اسلامی کتب اور لٹریچر طلب کیا تھا اور جناح صاحب نے انہیں وہ فراہم کر دیا تھا اور رتی مسلسل اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرتی رہی تھیں۔ بہرحال عدالت سے اسٹے آرڈر لینے کے بعد سر ڈنشا کا خیال تھا کہ 1 سال تک جناح صاحب سے دور رہ کر رتن بائی کا جذبہ محبت ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ انہیں قائل کر لیں گے۔ مگر جب وہ رتی سے بات کرتے تو اندازہ ہوتا کہ جناح صاحب کو چھوڑنا رتی کے لیے ناممکن تھا۔ اب سر ڈنشا پیٹیٹ نے خفیہ طور پر جناح صاحب کو پیغام بھجوانے شروع کر دیے کہ اگر وہ سول میرج پر راضی ہوں تو ہم بھی رضامندی دے سکتے ہیں، مگر یہ بات جناح صاحب کے مزاج کے سخت خلاف تھی۔ وہ مسلمان تھے اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ دوسرا، وہ قانون دان بھی تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ سول میرج کے لیے حلف دینا پڑتا تھا کہ دولہا اور دلہن کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایسے کسی بھی حلف پر دستخط کرنے سے ان کا پورا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا تھا۔ سو جناح صاحب نے انکار کر دیا۔ 20 فروری 1918 کو رتن بائی 18 سال کی ہو گئی۔ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھیں اور انہوں نے جناح صاحب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اب جناح صاحب کے سامنے ایک نئی الجھن کھڑی ہو گئی تھی۔ جناح صاحب کے والدین اسماعیلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، مگر جناح صاحب 1901 میں اسماعیلی مسلک چھوڑ چکے تھے اور اب وہ کسی مسلک سے وابستگی نہیں رکھتے تھے۔ محمد علی جناح کی ایک بہن رحمت بائی کی شادی کلکتہ کے ایک سنی مسلمان قاسم بھائی جمال سے ہوئی تھی۔ دوسری بہن مریم بائی کی شادی بمبئی کے خواجہ اثنا عشری شیعہ عابدین بھائی پیر بھائی سے ہوئی تھی اور تیسری بہن شیری بائی کی شادی بمبئی کے ایک اسماعیلی تاجر جعفر بھائی سے ہوئی تھی۔ جناح صاحب کے اکلوتے بھائی احمد علی جناح کی شادی ایک سوئس عورت ایمیلی سے ہوئی تھی۔ جناح صاحب اب کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مگر اب رتن کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی مسلک کا انتخاب کرنا تھا۔ جناح صاحب نے اپنے اسماعیلی دوستوں سر محمد کریم اور سر فضل بھائی کریم سے رابطہ کیا اور ان کے ذریعے اسماعیلی پیشوا سر آغا خان سوم کی والدہ لیڈی شمس علیشہ سے پوچھا کہ رتن بائی کو کس طرح اسماعیلی مسلک میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ لیڈی شمس علیشہ اسماعیلی برادری کی روحانی سرپرست تھیں اور انہیں ماتا سلامت کے نام سے جانا جاتا تھا۔
یہ وہی لیڈی شمس تھیں جنہوں نے قائد اعظم کا نام 41 سال پہلے ان کی پیدائش پر محمد علی رکھا تھا، مگر اب انہی لیڈی شمس نے رتن بائی کو اسماعیلی مسلک میں شامل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ان کے بیٹے سلطان محمد شاہ سر آغا خان سوم اسماعیلی جماعت کے امام ہیں اور جماعت کے معاملات پر انہی کی رائے حتمی ہے۔ لیڈی شمس نے سر آغا خان سے بذریعہ خط بات کی، مگر وہ جناح صاحب سے سخت ناراض تھے کیونکہ 17 برس پہلے جناح صاحب نے اسماعیلی مسلک چھوڑ دیا تھا۔ سر آغا خان نے اپنی والدہ لیڈی شمس علیشہ کو جوابی خط لکھ بھیجا کہ رتن بائی کو کسی صورت اسماعیلی فرقے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب جناح صاحب نے اثنا عشری شیعہ مسلک کے تحت رتن بائی کے اسلام قبول کرنے پر غور کیا اور انہوں نے اپنی بہن مریم پیر بھائی کے داماد رجب علی بھائی ابراہیم باٹلی والا کے توسط سے شیعہ قیادت سے رابطہ کیا، مگر شیعہ قیادت بھی تذبذب کا شکار تھی۔ اب جناح صاحب کے پاس، جو ہمیشہ فرقہ پرستی سے متنفر رہے تھے، سنی علماء سے رابطہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ سو جناح صاحب نے اپنے دوست عمر سبانی کے ذریعے عالم دین مولانا نذیر احمد خجندی سے رتن بھائی کے قبول اسلام کے لیے باضابطہ رابطہ کیا اور مولانا نذیر احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جناح صاحب کی درخواست قبول کر لی۔ 18 اپریل 1918 کو جناح صاحب کے دوست عمر سبانی رتن بائی کے گھر پہنچے۔ اس وقت رتن کے گھر والے اپنے سالانہ مذہبی تہوار کے لیے آتش کدے گئے ہوئے تھے۔ عمر سبانی نے رتن کو اپنی کار میں بٹھایا اور ساتھ لے کر مولانا نذیر احمد کی مسجد لے آئے۔ وہاں جناح صاحب پہلے سے موجود تھے۔ مولانا نذیر احمد نے رتن بائی کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کا اسلامی نام مریم رکھ دیا۔ عمر سبانی رتن کو واپس ان کے گھر چھوڑ آئے۔ رتن کے اہل خانہ ابھی مذہبی تقریب سے واپس نہیں آئے تھے، لہٰذا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ رتن گھر سے غائب رہی ہیں اور مسلمان ہو چکی ہیں۔ جب یہ خبر بمبئی کی شیعہ جماعت کے سربراہ خان بہادر سیٹھ بچو علی تک پہنچی تو انہوں نے قائد کی ہمشیرہ کے انہی داماد رجب علی کے ذریعے قائد کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ چنانچہ اگلی صبح قائد اعظم اور رتن بائی خواجہ اثنا عشری شیعہ برادری میں شامل ہو گئے۔ اسی دن 19 اپریل 1918 کو بروز جمعہ قائد اعظم کے بنگلے ساؤتھ کورٹ میں رتن بائی اور قائد اعظم محمد علی جناح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے شیعہ عقائد کے مطابق پڑھایا۔ نکاح نامے کے مطابق مہر کی رقم 1000 روپے مقرر ہوئی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے۔ اب وہ یادگار لمحہ آیا جب دولہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ تب انکشاف ہوا کہ دولہا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیت کی وجہ سے انگوٹھی خریدنا ہی بھول گئے ہیں۔ ایسے میں جناح صاحب کے دوست راجہ صاحب آف محمود آباد جناح صاحب کی مدد کو آئے۔ انہوں نے اپنے ہیرے کی انگوٹھی جناح صاحب کو دی تاکہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکیں۔ نکاح نامے پر بھی قائد کا مسلک اثنا عشری شیعہ تحریر کیا گیا۔ جناح صاحب نے 19 اپریل کا دن سوچ سمجھ کر منتخب کیا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور اس کے بعد 2 دن تک عدالتیں بند رہنی تھیں۔ نکاح کے اگلے دن جناح صاحب رتن کے ساتھ ہنی مون منانے بمبئی سے لکھنؤ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک دن راجہ صاحب آف محمود آباد کے محل نما گھر میں قیام کیا۔ مہاراجہ سر محمد علی محمد خان کے صاحبزادے راجہ محمد امیر احمد خان اکثر یہ واقعہ سناتے تھے کہ جناح صاحب شادی کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ لکھنؤ تشریف لائے تو میں بہت چھوٹی عمر کا تھا۔ رتی جناح نے مجھے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تو میں ان کا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نظریں ان کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی کہانیوں والی پری ہے جو آسمان سے اتر آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رتی جناح نے رواج کے مطابق اپنے بٹوے سے 100 روپے نکال کر مجھے دیے تھے۔ 20 اپریل 1918 ہفتے کا دن تھا جب ناشتے کی میز پر سر ڈنشا پیٹٹ نے اپنا پسندیدہ اخبار بمبئی کرونیکل کھولا۔ صفحے پلٹتے ہوئے ان کی نظر ایک خبر پر پڑی اور وہ میز پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کا ناشتہ ادھورا رہ گیا۔ خبر تھی معزز ایم اے جناح کی شادی مسز رتی پیٹٹ دختر معزز سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ گزشتہ شام انجام پائی۔ شادی کیا تھی؟ ایک بم تھا جو ڈنشا پیٹٹ کے سر پر پھٹا تھا اور جس کی گونج کئی دنوں تک اس وقت کے اخبارات میں سنائی دیتی رہی۔ ایک طوفان تھا جو اخبارات نے سر پر اٹھا لیا تھا۔ رتی کو بمبئی کا پھول کہا جاتا تھا اور وہ بڑے بڑے امیر اور معزز پارسی گھرانوں کے رشتے ٹھکرا چکی تھیں۔ ایسے میں ان کی کسی مسلمان سے شادی، اور مسلمان بھی وہ جو سارے برصغیر کے مسلمانوں کا نمائندہ تھا، پارسی برادری اور سر ڈنشا پیٹٹ کیسے آسانی سے ہضم کر سکتے تھے؟
ہر طرف تبصرے عام تھے۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے اندر بھی جتنے لوگ بھی قائد اعظم کے مخالف تھے یا درپردہ ان سے عناد اور حسد رکھتے تھے، انہوں نے اس شادی کی خبر کو خوب اچھالا۔ سر ڈنشا پیٹیٹ سخت طیش اور غصے کے عالم میں تھے۔ انہوں نے ملنا جلنا اور لوگوں سے گفتگو چھوڑ دی تھی اور گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ اسی عالم میں انہوں نے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جناح نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تاکہ وہ ان کی دولت حاصل کر سکیں۔ جناح صاحب کے لیے یہ بات بہت زیادہ اشتعال اور غصے کا باعث تھی۔ انہوں نے ہمیشہ فخر کیا تھا کہ وہ اپنے بلبوتے پر لکھپتی بنے تھے، اور اب ان کے سسر الزام لگا رہے تھے کہ وہ دولت بٹورنے والے کوئی عام سے شخص ہیں۔ دوسری طرف رتی کے احساسات جناح صاحب سے بھی زیادہ خراب تھے۔ عدالت نے جب جناح صاحب سے پوچھا کہ کیا انہوں نے رتی کو ان کے باپ کے گھر سے اغوا کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ جناح صاحب کوئی جواب دیتے، رتی جناح صاحب کے دفاع میں کھڑی ہو گئیں اور جج سے بولیں، جناب اعلیٰ، مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا، اصل میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ جناح صاحب رتی کی بے خوفی سے حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھا گئی، وہ مسکراہٹ جو رتی کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کے الفاظ اور تاثرات کو کبھی نہ بھلا سکے۔ سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اب رتی کو صرف ان کاغذات پر دستخط کرنے تھے جس میں انہیں اپنی وراثت سے دستبردار ہونا تھا۔ رتی اور جناح صاحب کی رفاقت تقریباً 11 سال کے قریب رہی۔ 20 فروری 1929 کو اپنی سالگرہ کے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر بمبئی کی اثنا عشری شیعہ جماعت کی قیادت نے انہیں جماعت کے قبرستان واقع آرام باغ میں دفن ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جماعت کا موقف تھا کہ کوئی غیر خوجہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ جناح صاحب نے جماعت کے اس موقف کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر جماعت نے اپنا موقف تبدیل نہ کیا تو وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ جناح صاحب کے اس موقف پر جماعت کے صدر حسین بھائی لال جی نے رتن بائی کو آرام باغ قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت دے دی، جہاں وہ آج بھی آسودہ خاک ہیں۔